نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پھر اپنے اصل موضوع یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو معجزات تھے ان کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی سب میرے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 5واں معجزہ ہے اور یہ ہے جاہ زمزم کی دریافت۔ ایک زمانہ تھا کہ مکہ مکرمہ پر قبیلہ بنو جرہم کی حکمرانی تھی۔ رئیس قبیلہ عمر بن حارب جرہمی تھا، جو اپنے کردار و اخلاق کے اچھا ہونے کی وجہ سے شہرت سے مشہور تھا، یعنی اچھا ہونے کی جو اچھا تھا وہ اس شہرت سے مشہور تھا۔ قبیلہ جو بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں کے زمانے سے مکہ مکرمہ میں آباد چلا آ رہا تھا۔ ابتدائی طور پر اپنے کردار و عمل کے لحاظ سے قبیلہ جرہم کے لوگ اچھے بتائے جاتے تھے، یعنی کہ یہ اچھے بتائے جاتے ہیں کہ ان کے کردار تھے وہ بہت اچھے تھے۔ بعد ازاں ان میں بدی کے آثار آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ بدی جو ہے وہ بتدریج ان کے اندر موجود اچھائیوں پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ حاوی ہوتی چلی گئی، اور رئیس قبیلہ عمر بن حارث جرہمی نے انہیں نصیحت کرنا شروع کی، جن پر یعنی انہوں نے ان کو نصیحت کی جن پر ان پر یعنی جو نصیحتیں تھیں نا ان لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی روش اور طرز حیات جیسے نہ بدلنے کی ٹھان لی تھی۔ رئیس قبیلہ اپنی قوم کی مسلسل گرتی ہوئی حالت کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگا۔ اسے یہ بھی خیال آیا کہ اگر میری قوم کی اخلاقی پستی کی یہی کیفیت برقرار رہی تو ایک دن ہم پر عذاب الہی جو ہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی آ کر رہے گا۔ اس قسم کے خیالات کا اس کے ذہن میں آنا تھا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ کعبہ فنڈ میں جمع شدہ سونا اور دیگر قیمتی سامان کہیں چھپا دیا جائے، تاکہ اگر عذاب الہی نازل ہو ہی جائے تو ہم پر تو جو گزرے گی سو گزرے گی، لیکن کعبہ فنڈ میں جمع شدہ مال تو بہرحال محفوظ رہے گا۔ امام ابو القاسم سہلوی نے اپنی کتاب الارض الانف میں قبیلہ بنو جرہم کے حالات یوں بیان کیے ہیں کہ بنو جرہم کے بدکاریوں کے نتیجے میں زمزم کا کنواں خشک ہو گیا تھا اور اس نعمت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں محروم کر دیا تھا۔ جب بنو جرہم کی سیاکاریاں حد سے بڑھی تو بنو خزاعہ کی متعدد شاخوں نے مل کر بنو جرہم پر حملہ کر دیا۔ بنو جرہم نے مقابلہ تو کیا جس میں انہیں بری طرح شکست ہوئی، اور بنو جرہم کو بنو خزاعہ نے جب مکہ سے جلا وطن کیا تو انہوں نے بیت اللہ کے اندر سونے کے جو 2 ہرن آویزاں تھے، تلواریں، زریں اور دیگر قیمتی سامان سب کا سب کنویں میں پھینکا اور پھر اس کو مٹی سے بھر دیا تاکہ بنو خزاعہ وغیرہ جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال جو جاہ زمزم ہے وہ بند رہا، حتیٰ کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی یاد اور اہمیت مٹ گئی۔ لوگ مکہ کے دوسرے کنووں سے اپنی ضروریات پوری کرنے لگے۔ جب میراث ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے وارث اعظم باعث ایجاد کعبہ زمزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو ارادہ الہی ہوا کہ اس کنویں کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے اور لوگوں کو پھر سے اس مبارک پانی سے سیراب کیا جائے۔ یہ عظیم سعادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ اعجاز تو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف آوری سے قبل صدیوں سے گمشدہ جاہ زمزم کو پھر سے جاری کر دیا
باعث ایجاد کعبہ زمزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضور عبدالمطلب کو خواب میں گم شدہ جو زمزم کے کنواں ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ آپ نے خواب میں بتائی گئی جگہ پر کھدائی کی تو دفن شدہ تمام مال برآمد ہو گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے لوہے کے سامان کو ڈھال کر کعبے کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن کو پگھلا کر سونا اس دروازے کے اوپر چڑھا دیا، اور مقدس کنواں جو ہے پھر سے جاری ہو گیا، جس سے خلق خدا اب تک سرار ہو رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی۔ اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ 5واں معجزہ ہے۔ تو امید ہے مجھے کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ معجزہ سنیں گے تو آپ کے دل بھی ضرور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار یعنی کہ سرشار ہو جائیں گے، یعنی کہ بھر جائیں گے۔ تو آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور اپنے دین کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔